میں ایک مسکین شخص ہوں اور اس وقت بڑی بھوک کے عالم میں ہوں، اگر ہو سکے تو کچھ کھانے کو دے دیں۔ ادھر پہلے حالت یہ ہے کہ ہر بندے کی صرف ایک روٹی روزانہ شام کے لیے پکنے کے لیے جو ہے وہ قرض لیا جاتا ہے۔ مولا کائنات نے اپنی فضا کو فرمایا اس طرح کرو کہ جو کچھ بھی کھانا تیار ہے وہ سب کا سب اس مسکین کو دے دو، جو کچھ بھی تیار ہے سب کا سب اس کو دے دو۔ اس کو دے دیا گیا، افطاری کا ٹائم ہوا، پانی اور نمک سے روزہ افطار ہوتا ہے۔ پانی اور نمک سے روزہ، اور تو پیچھے آتا نہیں ہے کہ بندہ اس کو گوند کے اور اسی وقت روٹی پکاتا ہے، اتنی تو حالت نہیں ہے ظاہر۔ تو دوسرا دن آ جاتا ہے، منت کا دوسرا روزہ رکھ لیا گیا، شام ہو جاتی ہے، عین افطاری سے کچھ دیر پہلے پھر دستک ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا اس سے پوچھو کون ہے، اس کی مشکل کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو اس نے کہا انا یتیم ہوں، میں ایک یتیم ہوں اور بھوک نے مجھے ستایا ہوا ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ فرمایا جو کچھ پکا ہے اس یتیم کے سپرد کر دو۔ منت کا دوسرا روزہ بھی پانی اور نمک سے افطار ہو گیا، اور منت کا تیسرا اور آخری روزہ آ گیا۔ اگلے دن پھر جو اتنے قرض لے لیے جاتے ہیں کہ شام کو ہر ایک فرد کے لیے جو کی ایک روٹی بن جائے۔ عین افطاری سے کچھ لمحات پہلے پھر دستک ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو کون ہے، اس کی مشکل کیا ہے؟ جب پھر جاتے ہیں پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے انا اسیر ہوں، میں ایک قیدی ہوں، میں ایک قیدی ہوں، لیکن شدید کی بھوک لگی ہوئی ہے، شدت کی بھوک ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ مولا کائنات نے فرمایا جو کچھ پکا ہے اس سائل کو دے دو، جو کچھ پکا ہے اس سائل کو دے دو۔ تیسرا روزہ بھی نمک اور پانی سے افطار کر لیا، اور اس کے بعد مالک کی جناب میں اپیل کرتے ہیں، یہ نفوس قدس دیا، اے مولا آپ نے تیری بارگاہ میں التجا کی تھی، تو نے شہزادوں کو صحت عطا فرمائی، ہم نے منت مانی، اس کو پورا کیا، 3 روزے رکھے، اور ہر روز جو سائل آتا رہا، مالک ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو کھانا پیش کیا ہے یہ صرف تیری محبت کی وجہ سے دیا ہے، اس میں رضا صرف تیری مقصود ہے، ہم تجھے ہی راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بس جب اتنا تیسرے دن الفاظ نکلتے ہیں تو مالک نے جناب جبریل کو فرمایا اے جبرائیل امین، یہ آیات بینات ہم اب تو ساری آیات کو آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے، ورنہ شاید جتنا ٹائم ہے وہ شاید آیات کی تفسیر میں پوری ہو اور سارا ٹائم ادھر ہی لگ جائے خطاب کا۔ یہ آیات لے جاؤ اور محبوب کی بارگاہ میں جا کے پیش کرو اور کہو کہ اس لیے آئی ہیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات نے اور ان کی دائیں فضا نے یوں منت مانی تھی اور اس انداز میں پوری کی ہے کہ تینوں منت کے روزے ہماری محبت کی وجہ سے جو بھی کھانا پکا ہوتا وہ کسی سائل کو دے دیتے، بس ہم اتنے راضی ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات بینات ہم نے ان نفوس قدسیہ کی شان میں نازل فرما دی ہے۔ میں اپنی اس خاص موضوع کے متعلق آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یوفون بالنذر، وہ جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، وہ جو اپنی منتوں کو، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، یومًا کان شرہ مستطیرا، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کی کان شرہ، جس دن کی برائی مستطیرا پہلے ہوئی ہوگی،
وہ اس دین سے ڈرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں دیکھیں ان نفوس قدسیہ کا مقام دیکھیں، جو کیا ہے جو کہا ہے رب نے اسی کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ابھی عرض کیا مولا کائنات نے عرض کی مالک تیری محبت کی وجہ سے ہم نے ان سائلین کو کھانا پیش کیا ہے، اور جس انداز میں پیش کیا تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ظاہری طور میں ہمارے گھریلو حالات کیا ہے، کس انداز سے ایک ایک روٹی ہم نے اپنے لیے پکوائی، پہلے دن بھی کوئی آ گیا، دوسرے دن بھی کوئی آ گیا، تیسرے دن بھی کوئی آ گیا۔ مالک تیری محبت کی وجہ سے ہم نے یہ سخاوت کر دی۔ تو کلمات مولا کائنات کے ہیں۔ رب جب جبریل کو بھیجتا ہے تو اپنا کلام بنا کے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ نفوس قدسیہ جو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، جو جملے ادھر ہے مالک تیری رضا کی خاطر، عَلَىٰ حُبِّهِ صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، قیدی کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کی شان میں جب یہ کام ہوا تو قرآن پاک کی سورہ الدہر میں کتنی آیات کو نازل فرمایا؟ اونچی بولے، مزید اونچی بولے۔ اور بھائیوں جو اس وقت سن رہے ہیں یا باز یا انٹرنیٹ جہاں تک یہ کلمات پہنچے، میں پوچھتا ہوں جن نفوس قدسیہ کی شان میں اللہ پاک قرآن میں ان کے ایک کام کی وجہ سے 18 آیات بینات ان کی شان میں نازل کرتا ہے، اللہ کے ہاں ان نفوس قدسیہ کی کتنی بلند والا شان ہوگی۔ غور کرنے والی بات ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب میں ان نفوس قدسیہ کی کیا بیان کی گئی؟ حالانکہ آیت تو ایک بھی کافی تھی، 18 آیات بینات، اور علماء مفسرین نے اسی جگہ پہنچ کے قرآن کی انہی آیات کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا ہے، کیونکہ یہاں موجود ہے، آپ پڑھ لینا گھر میں جا کے، کہ یہ 5 نفوس قدسیہ جن کے لیے منت تھی، جن کی شفا کے لیے، اور جنہوں نے منت مانی، ان 5 کو قرآن کی روشنی میں، شاید تو کوئی بھی نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں بھی، قرآن کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ یہ نفوس قدسیہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ قرآن کی روشنی میں یہ ہستیاں قطعی طور پہ جنتی ہیں۔ قطعی طور پہ کیا ہے؟ یہ اس لیے علماء نے ضرورت محسوس کی کہ اگر خارجیت احادیث کو نہ مانے جو ان کی شان میں ہے تو چلو کم از کم قرآن کا تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ نفوس قدسیہ کیا ہیں؟ قطعی طور پہ جنتی ہیں۔ تو جن کو قرآن قطعی طور پہ جنتی کہے، جن کی شان میں قرآن نازل ہو، اللہ جن کی شان قرآن میں نازل فرمائے، جبریل لے کے آئے، مصطفیٰ کریم پڑھ کے صحابہ کو سنائے اور قیامت تک وہ شان باقی ہو، ان نفوس قدسیہ سے بغض رکھنا، عناد رکھنا یہ کسی صورت نہیں سمجھ آ سکتا۔ جو ان سے عناد رکھے، بغض رکھے، ایسا شخص اسلام اور اہل اسلام والوں سے نہ اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ اسلام والوں کا اس بندے سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اسلام والوں کا اس بندے سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ رسول کائنات فخر الانام علیہ السلام نے جب آیات بینات نازل ہوئی تو بتایا اس وجہ سے نازل ہوئی ہیں کیونکہ ان نفوس قدسیہ نے اللہ کی جناب میں اپنی منت کو اس طرح پورا کیا ہے۔ اب غور کریں، ایک دو باتیں اسی آیت کے تحت اصلاح کی ہوئی ہے۔
جب ان نفوس قدسیہ کو ضرورت پیش آئی منت ماننے کی، تو کس چیز کی منت ماننے؟ ذرا اونچی بولنا ہے، جن کو پتا ہے وہی بولیں جو سن رہے تھے قرآن. کس چیز کی منت ماننے؟ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ منت ماننے والا شہنشاہ ولایت خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان دونوں نفوس قدسیہ کی خاتمہ طائفہ ہیں کہ نہیں ہے؟ منت ماننے والے ہیں. کس چیز کی مانی؟ قرآن نے کیا کہا، اللہ نے کیا نازل فرمایا کہ جب ضرورت پیش آ جائے منت ماننے کی تو منت ایسی مانو جو اللہ کی عبادت ٹھہرے. روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ کی عبادت ٹھہرے. معلوم ہوا قرآن کی روشنی میں، معلوم ہوا مولا کائنات تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کی روشنی میں کہ منت وہ اچھی ہے جو کرنے والا کام کہہ رہا ہے منت ماننے والا، جب اس کو کریں تو عبادت بنے. جب اس کو کریں تو ہمارے یہاں کس طرح منتیں مانی جاتی ہیں؟ یہ کام ہو جائے فلاں بزرگ کے دربار پہ تالا لگا دیں گے، یہ کام ہو جائے فلاں بزرگ کے دربار پہ اس انداز میں ہم پیش آئیں گے. حال و صورت نہیں رکھتا، آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. یہ کام ہو جائے تو ہم فلاں مخصوص دن میں اور ایک مخصوص گھوڑے کے ساتھ کیا کچھ کریں گے آگے آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ کام ہو جائے تو میں اپنے اس بیٹے کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا منگلہ بناؤں گی. میرے بھائی یہ سب خرافات ہیں، یہ سب دین اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ سب جہالت ہے. ان باتوں کا منت شرعی سے کوئی واسطہ نہیں. منت ماننی ہے تو یوں مان، مالک میرا یہ کام کر دے میں اتنی رکعت نماز ادا کروں گا، مالک میرا یہ کام کر دے میں اتنے روزے رکھوں گا، مالک میرا یہ کام کر دے میں تیری بارگاہ میں اتنا اتنا اور اتنا فلاں فلاں قسم کی کیا کروں گا، عبادات کیا کروں گا. میرے بھائی یہ تو کوئی منت نہیں ہے. قرآن کی روشنی میں اسلام اس منت کو ٹھکراتا ہے جس میں کہیں جا کے تالے لگانے پڑے، کہیں جا کے کپڑے لٹکانے پڑے، کہیں جا کے طواف کرنے پڑے، کہیں جا کے جناب والا کسی کے دربار میں چادر ڈالنی پڑے، کہیں جا کے کسی جگہ جا کے جناب والا کسی گھوڑے کو خاص حیثیت میں اس کا دیدار کیا جائے اور کچھ اس سے منسوب چیزوں کو کھایا جائے پیا جائے، پہلے وہ حرام اور نجس ہو چکی ہوں. قرآن ان تمام خرافات کے خلاف ہے. منت وہ اچھی ہے کہ جس کے کرنے میں وہ کام ہو، اگر کریں تو رب کی عبادت ہے. قرآن ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن سے بات نہیں، منت شرعی پہ میں نے کلام کیا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے گنی ہیں ان میں کوئی بھی شرعی منت ہوتی نہیں. خدا کا نام لیں، اللہ رسول کی شریعت کو سیکھیں، جو دین اسلام ہے بندہ اس کو سیکھے. اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. دوسرا پہلو اس آیت میں اصلاح کا ظاہری طور پہ جو تنگ دستی تھی ان دنوں میں میں پہلے بتا چکا ہوں. مولا کائنات کے گھر میں ظاہری طور پہ کس انداز میں؟ باطنیت میں نہیں، ظاہری طور پہ. ادھر تو ضرورت پڑ جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جنت سے کھانے منگوا رہے تھے. باطنیت میں کلام ہی نہیں، ظاہری طور پہ کلام تھا. اب غور کریں دوسروں کی مشکل کس طرح دور کی اس پہلو سے. ایک ایک روٹی پکی ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، سارا دن روزہ ہے اور وہ بھی قرض لے کے. جاؤ کس طرح لے کے؟ قرض لے کے. اور جب کوئی بھوکا آتا ہے، جب کوئی یار یوں بھی تو ہو سکتا تھا آپ فرماتے چلو ایک روٹی اس کو دے دو بقایا ہم کھا لیں، ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا. جب کوئی بھوکا آتا ہے فرماتے ہیں سب کا سب اس کو دے دو، ہم پانی اور نمک سے روزہ افطار کرتے.
دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ اب ہمارے اسلاف کی سیرت کیا ہے دوسروں کی مشکل دور کرنے کے اعتبار سے؟ ہمارے اسلاف کی یہ عادت تھی، وہ اپنے آپ میں دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود ضرورت مند ہوتے تھے، اس کے باوجود فرمایا سب کا سب کھانا ہی کو دو، سب کا سب کھانا۔ ذرا اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کے اپنے معاشرے پہ تو لاگو کر کے دیتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے قریب ایک بیوہ، یتیم، مسکین، جس مسلمان کے معیشت کے حالات تنگ ہو گئے ہمارے سامنے ہیں، ہم جتنا مرضی سیر ہو کے کھائیں، پتہ بھی ہے ان کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن ہم دس سے مسنا ہوں، چلو مرتے ہیں تو مرنے دو، بلکہ حالت کہاں تک پہنچی ہے؟ اگر کوئی گرنا چاہتا ہو تو یہ دھکا دینے کے لیے پہلے ہی تیار ہے۔ کیا اس چیز کا نام مسلمانیت ہے؟ کیا انسانوں کے اسلام نے حقوق نہیں رکھے؟ ورنہ مسند امام احمد بن محمد بن حنبل آپ کی کتاب کی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ نے اپیل کی یا رسول اللہ کون سا شخص؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میری مراد وہ ہے جو خود تو سیر ہو کے کھاتا ہے، جو خود تو سیر ہو کے اور اس کے ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے، اس کو پتہ بھی ہے لیکن اس کا یہ انسان حال نہیں بنتا، اس کو کھانا بھیجتا نہیں۔ فرمایا میں نے تو اس کے بارے میں کہا ہے اللہ کی قسم وہ کامل مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مسلمان۔ جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے جہاں تک پہنچی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور مولا کائنات کی شان کے حوالے سے جو قرآن میں نے پیش کیا ہے اس آیت کا شان نزول بھی سامنے رکھیں کہ ان نفوس قدسیہ کی ہر حال میں کوشش ہوتی کہ کسی طرح کسی مسلم کی پریشانی دور ہو جائے، اور ہماری اکثریت الا ماشاء اللہ حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے، کس طرح میں کسی کو پریشان کر سکتا ہوں، میں کس طرح کسی کی عزت کو خراب کر سکتا ہوں، میں کس طرح کسی بندے کے خلاف کوئی جملہ اٹھا سکتا ہوں، یہاں تک معاشرے کی حالت پہنچ چکی ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آخر وہ ہمدردی کا جذبہ، وہ اصلاح کا جذبہ، وہ انسانیت سے محبت کا تقاضا کہ جس محبت کا تقاضا اسلام ہم سے کرتا ہے، انسانیت سے محبت، ہمدردی کا تقاضا رسول اللہ کی احادیث ہم سے کرتی ہے، آخر وہ سارا مواد کہاں رکھا ہے ہم نے؟ ہم صرف اس لیے آئے کہ دوسروں کو تکالیف پہنچائیں؟ کیا ہم صرف اس لیے آئے کہ دوسروں کی عزت پہ کیچڑ اچھالیں؟ میرے بھائی ہرگز نہیں۔ مسلمان کامل وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کے دکھ سکھ میں شریک رہتا ہے۔ یہ مولا کائنات کی سیرت کا میں بولنے درس دے رہا ہے، پھر رب نے اسی کو قرآن بھی بنا دیا تاکہ دور تک قیامت تک پائے تحقیق تک یہ کلمات پہنچے کہ انسانیت کا درد اس طرح رکھا جاتا ہے، انسانوں کے دکھ شریک میں انسانوں کے دکھ میں درد میں اس طرح شریک ہوا جاتا ہے کہ خود بھوکے رہ کے بھی ان کی بھوک کو مٹایا جا رہا ہے۔ ہماری اتنی حالت نہیں ہوگی، ہم سارا ہی اگر پکا